بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق یہ اب ذرا دیکھو یہاں پر ایک مسئلہ چلا ہے کہ یہ نبی کون تھے. بعد مفسرین نے کہہ دیا کہ نبی حضرت اسحاق تھے. اب یہ مسئلہ بھی آپ کی تفسیروں میں چل پڑا، لیکن یہ ذرا غلط مسئلہ ہے، یہودیوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے کہ نبی حضرت اسحاق تھے، اور اسرائیلی روایات میں آیا، آگے سے ہمارے مہربانوں نے لے لیا، ورنہ قرآن بتا رہا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. اسحاق کی جو خوشخبری تھی نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ کے بعد اب بتایا جا رہا ہے بشرناہ باسحاق. دوسرا حضرت اسحاق کی جہاں خوشخبری دی گئی تو حضرت یعقوب کی بھی ساتھ خوشخبری آئی ہے، اور اگر حضرت یعقوب کی خوشخبری ساتھ ہے حضرت اسحاق ذبیح ہوں تو کوئی توق ہی نہیں بنتا، پھر بیٹا کیسے ہوگا یعقوب، یا آگے نسل کیسے چلے گی. تو اس لیے اہل اسلام کے نزدیک یہ بات متعین ہے کہ یہ نبی جو تھے یہ حضرت اسماعیل تھے، نہ کہ حضرت اسحاق. اس نیچے کیا لکھا ہے بشرناہ کے؟ ہاں وہ قاضی نے بولا بشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، نبی اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے، وبارکنا علیہ اور برکتیں رکھی ہم نے ان پر، وعلی اسحاق اور حضرت اسحاق پر، اور ان کی اولاد میں محسن کئی بڑے نیک ہیں، وظالم لنفسہ اور کئی اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. واضح وَلَقَدْ مَنَنَّا قصہ ثالث تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا واقعہ. اس سے بھی ثابت ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارتے رہے. الا موسیٰ وہارون ونجیناہما وقومہما، ہم نے ان دونوں کو نجات دی اور ان کی قوم کو من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے، ونصرناہم، ہم نے ان کی امداد کی، فکانوا هم الغالبین، تھے وہی غالب آنے والے. وآتیناہم الکتاب، ہم نے عطا کی ان دونوں کو کتاب، اور کتاب بھی بالکل واضح روشن کتاب. وہدیناہما، اور ہم نے ہدایت کی، کیا مطلب ہے ہدایت پر پکا رکھا، رہنمائی کی ان کی، الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی. وترکنا علیہم، اور ہم نے بات چھوڑی ان پر پچھلوں میں، سلام علی موسیٰ وہارون. اب بھی لوگ جو پچھلے آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سلامتی والی دعائیں ہم نے ان کے لیے چھوڑی. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کو. وہ دونوں تھے من عبادنا، ہمارے خاص بندے، المؤمنین، مسئلہ ماننے والے، جو ہمارا مسئلہ ماننے والے بندے ہیں ان میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ، قصہ رابع، وَإِنَّ إِلْيَاسَ، اور بے شک حضرت الیاس، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب کہا اپنی قوم کو کیا تم بچتے نہیں ہو، أَتَدْعُونَ بَالًا، کیا تم پکارتے ہو بال کو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور چھوڑتے ہو سب سے بہتر احسن الخالقین کو، اللہ ربکم، جو اللہ ہے داتا تمہارا، ورب آبائکم، اور رب تمہارے آبا اجداد کا، الاولین، جو پہلے گزرے ہیں. فَكَذَّبُوهُ، اور جھٹلاتے رہے وہ حضرت کو. فَإِنَّهُمْ، بے شک وہ مشرک، لَمَحْضُورُونَ، وہ سارے حاضر کیے جائیں گے عذاب کے اندر، ان کی حاضری لگے گی. الا عباد اللہ، مگر بندے اللہ کے المخلصین، چنے ہوئے. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور چھوڑا ہم نے ان پر پچھلوں میں،
سلام علی الیاسین، سلامتی ہو اوپر الیاسین کے، انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ یہ حضرت الیاس پیغمبر، جن کا دوسرا نام ہے حضرت ادریس، الیاس بھی، اور اس الیاس کا تلفظ دوسرا ہے الیاسین، یہ الیاسین دوسرا تلفظ ہے، اور یہی ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ اس کے متعلق یہ مفسرین حضرات نے لکھا کہ بال، یہ بت تھا، بال بالا صدقہ جو آپ نے پڑھا ہے نحو کی کتابوں میں، اور آپ نے کیا پڑھا ہے؟ صدقہ کیا تھا؟ شہر کا نام، اور بال بت تھا، یہ خاص بت تھا، اور اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ 20 ہاتھ کا یا 30 ہاتھ کا اونچا بت تھا، اور اس کے 4 منہ تھے، اس بزرگ کے 4 منہ بنے ہوئے تھے، اور اس کے 400 مجاور تھے، 400 مجاور، بڑے ہٹے کٹے، اور اس بت کے اندر شیاطین بیٹھتے تھے، جب آتے لوگ ان کو پکارنے کے لیے وہ اندر سے ہاں ہوں کرتے اور بڑا جواب دیتے، یہ مطمئن ہو جاتے۔ تو یہ پڑھے لکھے مولوی اس کو پوچھتے تھے، یہودی جو بگڑ گئے تھے اس بال بت کے پجاری تھے، اور یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہے یہ سارا سونے کا بنا ہوا بت تھا، وہ اونچا کئی ہاتھ تک سونے کا بت۔ حضرت الیاس ان کی طرف مبعوث ہوئے، اور حضرت الیاس نے دعوت دی، اتدعون بالا، کیا تم پکارتے ہو اس بال کو؟ بال سمجھ گئے نا، اس بت کو۔ فتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑتے ہو تم احسن الخالقین کو، جو اللہ ہے رب تمہارا، اور تمہارے اگلے آبا کا بھی رب ہے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ، وہ جھٹلاتے رہے، بس ہیں وہ اس تکذیب کی شامت کی وجہ سے عذاب آخرت میں حاضر کیے ہوئے۔ یہ حضرت الیاس کے متعلق بھی بڑا کمپوٹیشن ہے، یہودیوں نے لکھا ہے، آپ کے مفسرین بھی لے آئے جس کی کوئی سند نہیں، کہتے ہیں کہ 4 نبی ابھی تک زندہ ہیں، 4 نبی ابھی تک زندہ ہیں، اور یہ کہتے وہ ہیں جو کہتے ہیں سارے نبی زندہ ہیں، ادھر کہتے ہیں 4 نبی زندہ ہیں، ادھر کہتے ہیں سارے نبی زندہ ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی دماغ کی خرابی تھی۔ تو کہتے ہیں حضرت الیاس کی ڈیوٹی ہے جنگلوں میں، یہ جنگلوں میں پھرتے ہیں اور صوفیوں کو ملتے بھی ہیں، اور ان کا وہاں پر ڈیوٹی نوکری ہے جنگلات میں رہنا، قیامت تک یہ زندہ رہیں گے، جنگلات کی سیر و سیاحت کریں گے یہ۔ اور حضرت خضر وہ دریاؤں میں رہتے ہیں، اور سمندری بادشاہ ہیں، وہ بھی قیامت تک زندہ رہیں گے، اور اسی طریقہ سے اور بھی۔ تو بہرحال یہ ساری یہودیوں کی گپیں ہیں بنائی ہوئی، کوئی اس کی دلیل نہیں۔ حضرت الیاس بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اپنی عمر پوری کر کے یہ بھی فوت ہو گئے۔ سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین فإن لوطا، قصہ خامس ہے، 5واں قصہ، انا لوطا لمن المرسلین، اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام البتہ لمن المرسلین، بھیجے ہوئوں سے تھے۔ جب نجات دی ہم نے حضرت کو وآلہ، اور حضرت کے متعلقین کو اجمعین سب کو، الا عجوزا، مگر بڑھیا، بالغابرین، پیچھے رہنے والوں سے بڑھیا، یہ سارا ہو چکا ہے معاملہ۔ ثم دمرنا، پھر اکھیڑ مارا ہم نے پچھلوں کو۔ انا کم، یہ کم ضمیر کا خطاب مکہ کے مشرکوں کو ہے، انا کم، بے شک تم مکہ والو، گزرتے ہو علیہم، ان پر سے، یعنی ان کے دیار اور مساکن میں، یہ بستیاں قریب تھی،
اہل مکہ کا وہاں سے گزر ہوتا علیہم مصبحین، کبھی صبح کے وقت وباللیل، اور کبھی شام کے وقت وہاں سے گزرتے ہو، افلا تعقلون، کیا سمجھتے نہیں ہو کہ اس قوم نے انکار کیا، اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ فإنا یونسا، یہ قصہ سادس حضرت یونس علیہ السلام کا، فإنا یونسا، اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام لمن المرسلین، البتہ تھے بھیجے گئوں سے، رسولوں سے تھے، اذ آبا کا الی الفلک المشحون، جب بھاگ گئے، بھاگ کر پہنچے الی الفلک المشحون، طرف کشتی المشہور دھری ہوئی کے، فساہما، بس پورا ڈالا، فکان من المدحضین، بس ہوئے الزام لگائے ہوئے سے، فالتقمہ، بس نگل لیا حضرت کو، الحوت، مچھلی نے، وہو ملیم، اور اس حال میں کہ وہ ارمان کرنے والے تھے، فلولا انہ، اگر نہ ہوتی یہ بات، کان من المسبحین، اگر نہ ہوتے یونس پیغمبر میرا مسئلے بیان کرنے والوں سے، لبث فی بطنہ، البتہ ٹھہرتے اس مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، زندہ ہونے کے دن تک، فنبذناہ بالعراء، بس پھینکا ہم نے اس کو چٹیل میدان میں، وہو سقیم، حالانکہ وہ سقیم، وہ پریشان ہونے والے تھے، فأنبتنا علیہ شجرۃ، اور اگایا ہم نے اس پر شجرۃ، ایک خاص درخت، من یقطین، جو بیل دار تھا، فارسلناہ الی مئۃ، اور بھیجا ہم نے طرف مئۃ الف، 1,00,000، اور یزیدون، جو اس سے بھی زیادہ تھے، فآمنوا، بس وہ ایمان لائے، فمتعناہم الی حین، بس ہم نے نفع دیا ان کو، الی حین، ایک مدت تک، ایک وقت تک۔ یہ قصہ آ گیا حضرت یونس کا، اور اس میں بھی کیا ہے، حضرت یونس ہمیں پکارنے والے تھے، جب حضرت یونس ہمارے سامنے زاریاں کرنے والے تھے تو وہ خود شفیقاری کیسے بن گئے، وہ تو خود ہمارے سامنے رو رہے تھے اپنی حاجت میں، اپنی مشکل میں۔ یہ حضرت یونس کا واقعہ گزر چکا ہے، کہاں پر؟ سورۃ الانبیاء میں، وَإِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہاں پر میں نے بیان کیا تو اصل میں حضرت یونس علیہ السلام یہ نینوا بستی، عراق کے قریب نینوا کی بستی، ان لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے، اور حضرت یونس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ 40 سال تک دعوت دی، 40 سال یا 30 سال تک حضرت یونس نے دعوت دی، اور قوم نے نہیں مانا۔ حضرت یونس نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسئلہ مان لیں، لیکن قوم ضد پر اڑی رہی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے آخر پہ قوم کے خلاف دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ ان پر عذاب بھیج اور ان کو تباہ کر، یہ ماننے والے نہیں۔ اللہ رب العزت نے بشرط عدم ایمان عذاب کی خبر دی، بشرط عدم ایمان، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی ضد پہ اڑے رہے تو میں ان کو عذاب میں تباہ کروں گا، ماروں گا۔ اب اتنی بات صحیح سے تھی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ قانون الہی دو رہے، ایک تو وحی کے بعد 3 ایام، 3 دن عام طور پہ رہتے ہیں، جب اللہ کا حکم عذاب کا آنا ہوتا ہے 3 دن پہلے اطلاع مل جاتی ہے، اور 3 دن کے بعد عذاب آتا ہے، ایک۔ اور دوسرا یہ کہ وقت کے نبی کو اور اہل ایمان کو بستی سے نکال دیا جاتا ہے، یہ پرانی روٹین رہی ہے، 3 دنوں کی مہلت اور انبیاء کا اخراج اور دائی کا اخراج بستی سے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان 2 چیزیں سابقہ لی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا عذاب آئے گا بشرط عناد، اگر یہ ضد پہ پکے رہے تو ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے،
اور اطلاع دے دی کہ 3 دن میں عذاب آئے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک یہ تحدید نہیں تھی، یہ تحدید اجتہادی ہے. پھر بستی کو چھوڑ کے چلے جانا یہ بھی حضرت کا اجتہاد ہے اپنا. خیر وہاں سے چلے، پیچھے سے بادل اٹھے اور وہ بڑے بڑے بادل تھے اور گرج رہے تھے. وہ قوم نے دیکھا کہ یہ تو کالا دھواں ہے اور کوئی عجیب سا سما ہے. وہ ساری قوم باہر نکلی، بچے بوڑھے اور سارے باہر نکلے، اور باہر نکل کے انہوں نے وہاں پر رونا شروع کیا اور زاری شروع کی. توبہ طیب ہوئے. ابھی تک وہ عذاب چکے صرف آثار ہی نظر آئے تھے، عذاب چمٹا نہیں تھا. آثار پر وہ سارے گر گرانے لگے. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کو ڈال دیا. حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ اب میں اپنی قوم کے پاس کہتے جاؤں گا، وہ تو ٹھیک ٹھاک بچ گئے ہیں. اور اس لیے حضرت یونس اپنے ارمان میں وہاں سے چلے اور کشتی تیار تھی، کشتی میں سوار ہو گئے. اب ذرا خیال کرنا ہے، حضرت یونس کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چل پڑی تو کشتی بھمر میں پھنس گئی. اور بھمر میں پھنسنے کا مطلب کہ وہاں کشتی آگے چلنے سے ساکن ہو گئی، کھڑی ہو گئی. اب کشتی لڑکنے لگی. کشتی کے اندر جو حضرات تھے انہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو کوئی مسئلہ ہے، کشتی ڈوبتی ہے. تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھگوڑا غلام آ جائے، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ جائے، تو اس غلام کی وجہ سے شاید یہ نحوست پڑی ہوگی اور ہماری کشتی جہاں ڈاما ڈول ہو رہی ہے چل نہیں رہی. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یہاں پر زبردست جملہ بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب حالت یہ بن گئی کہ حضرت یونس کشتی کے اوپر رہے تو کشتی ڈوبتی ہے، اور حضرت یونس کشتی سے اترے تو کشتی چلتی ہے. اللہ نے بتا دیا کہ کشتیوں پر بھی حکم چلانے والا اللہ ہے. یہ تو کہتے ہیں نا بہاول حق سے بیڑا حق. اب صورت حال یہ بن گئی، انہوں نے پورا اندازی کی کہ کون آدمی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ پورا اندازی انہوں نے کی وزن گھٹانے کے لیے، کہ کشتی میں وزن زیادہ ہے، ایک آدمی کو اتارنا چاہیے تاکہ کشتی بچ جائے، تو وزن کم کرنے کے لیے انہوں نے پورا اندازی کی. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے اس عقیدہ خود ساختہ کی بنیاد پہ یہ پورا اندازی کی کہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. بہرحال 3 دفعہ پورا اندازی کی، تینوں دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا. تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. اب حضرت یونس علیہ السلام کو اس کشتی سے نیچے گرایا گیا یا حضرت خود نیچے چھلانگ لگا دی کہ ایک کی وجہ سے ساری کشتی نہ خراب ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ یہ بتایا، جو مشرکو تم کہتے ہو بہاول حق سے بیڑا حق سے فلانا عبد القادر سے فلانا، تو جہاں زندہ پیغمبر ہے کشتی کے اوپر رہ جائے تو کشتی چلتی نہیں ڈوبتی ہے، اور پیغمبر کشتی سے اترے تو کشتی چلتی ہے. تجریب امر ہی معلوم ہوتا ہے کشتیوں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. ایک سے حافظ الاداد تھا، یہ حضرت شیخ کے ساتھ رہتے حافظ صاحب، بڑے مزاحیہ تھے. تو 3 حضرات جا رہے تھے جلسے میں، حافظ الاداد اور حضرت شیخ القرآن سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، یہ تینوں کشتی میں تھے. خیر کشتی آگے گئی تو بھمر میں آ گئی اور یہ تینوں جا رہے تھے. تو اب وہاں کشتی والے لوگ کھڑے ہوئے اور سب نے بغداد کی طرف ہاتھ جوڑے، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا فلاں مہربانی کر، کوئی بغداد کی طرف کوئی کدھر. وہ جو حافظ الاداد تھے وہ ان کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے خدا کے لیے. انہوں نے کہا تجھے کیا ہے؟ کہتا ہے یہ خدا کا واسطہ، ہم نے کل جمعہ پڑھانا ہے، شاہ صاحب نے بھی، میں نے بھی، شیخ صاحب نے بھی، اور آپ جس کو پکار رہے ہیں اس کی عادت میں جانتا ہوں، یہ 12 سال ڈبوتا ہے اور بعد میں نکالتا ہے. آپ کسی اور اس کو تو پکارے نا، کل ہم جمعے پہ پہنچ جائیں. سارے جو بغداد والے کو پکار رہے ہیں تو بغداد والے کی تو پرانی روٹین ہے،
یہ 12 سال ڈبوتا ہے اور 12 سال کے بعد یہ تراتا ہے، اس لیے مہربانی کرو پھر کو نہ پکارو تجھے۔ مشرک آج بھی اسی طرح کرتے ہیں، جہاں پر وہاں بھی 12 سال کا بیڑا دیکھو فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اللہ فرماتے ہیں اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، حضرت یونس جب جا رہے تھے، کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت یونس کو پتا تھا کہ آگے سزا ملے گی؟ دلیل فَظَنَّ اللَّهَ، حضرت کا خیال تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اتنی بڑی بات نہیں، لیکن آنے والے حالات کا حضرت یونس کو بھی پتا نہیں تھا۔ اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات، ساری دنیا کے حالات چھوڑو، اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ اب میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، اور ہے بھی جلیل القدر پیغمبر۔ اذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، فسکرا ڈالا، فكان من المدحضين، بس ہو گیا اس میں الزام لگائے ہوئے سے، الزام حضرت یونس پر نکل آیا، انہی کا نام نکلا، یہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، بس فَالْتَقَمَ، حضرت یونس علیہ السلام ابھی کشتی سے نیچے آ رہے تھے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، بہت بڑی مچھلی، فرمایا اس کو دانت نہیں لگانے، فَالْتَقَمَهُ، فَالْتَقَمَهُ کا معنی نگل گئی، فَالْتَقَمَهُ کا معنی نگل گئی مچھلی، حضرت الحوت بڑی مچھلی، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ارمانی تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، هُوَ مُلِيمٌ، وہ ملامت کیے گئے ان سے، ملامت یعنی توبہ قلبی، وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والوں سے تھے، آپ کو اپنی غلطی اجتہادی پر وہ اطلاع ہو گئی، سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، فَلَوْلَا اگر نہ ہوتے وہ من المسبحین تسبیح کرنے والوں سے، اس کے دو معنی ہیں، انہ کانا من المسبحین، اگر نہ ہوتے وہ مسئلہ بیان کرنے والوں سے، یہ تو ہے تسبیح جو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانہ والی چیز، سبحانہ کا انی کنت من الظالمین، یہ نہیں مراد، کس معنی پر من المسبحین کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ جو میرا مسئلہ بیان کرنے والوں سے نہ ہوتے، اتنی آپ کو سمجھ بھی آئی، پھر پرچی لکھ دینا، کوئی غور سے سنتے نہیں اور پرچیاں لکھنے کا شوق ہے۔ اب ذرا دیکھو، انہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر نہ ہوتے وہ مسئلہ بیان کرنے والوں سے، میری توحید والا مسئلہ بیان کرنے والوں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، البتہ ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک، فَنَبَذْنَاهُ، تو ہم نے ان کو بچایا کیوں؟ کہ حضرت یونس ہماری تسبیحیں کرنے والے، یعنی پاکیاں بیان کرنے والے، مسئلہ بیان کرنے والوں سے تھے، اس مسئلے کے بیان کی برکت سے ہم نے یونس کو بچا لیا۔ سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ ہاں، اب سنو، مودودی نے یہاں پر بڑا بکواس کیا۔ مودودی نے لکھا کہ جب پیغمبر فریضہ رسالت میں کوتاہی کر گیا، جب پیغمبر فریضہ رسالت میں، بولو بزرگوں بولو، کوتاہی کر گیا تو اتمام حجت ہی نہیں ہوا، جب اتمام حجت نہیں تو قوم یونس سے عذاب ٹل گیا۔ یہ حضرت مودودی صاحب نے لکھا، لیکن حضرت مودودی صاحب سے کوئی پوچھے پیغمبر فریضہ رسالت میں کوتاہی نہیں کی، مودودی صاحب نے حیا میں کوتاہی کی ہے۔ کوئی پیغمبر بھی فریضہ رسالت میں کوتاہی کرنے والا نہیں ہوتا، پیغمبر اپنی پوری دعوت پہنچا دیتا ہے اور پوری بات پیغمبر سامنے کر دیتا ہے، اور یہ کہنا کہ پیغمبر فریضہ رسالت میں کوتاہی کر گیا،
یہ مودودی صاحب کی اپنی بہت بڑی کوتاہی اور بہت بڑی بےایمانی ہے. حضرت یونس سے مسئلہ پورا پہنچایا تھا اور رسالت کا حق ادا کیا تھا، پیغمبر کوتاہی کر دیا. باقی میں نے آپ کو بتا دیا، جمیع مفسرین نے کوئی بات لکھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے مختصر طور پہ. ہاں دیکھو اب دوسرا معنی فلولا انہ کان من المسبحین، اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیحیں نہ کرتے، یعنی ہمیں نہ پکارتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جملے نہ کہتے تو ٹھہرے رہتے فی بطنہ ہی، مچھلی کے پیٹ میں. کب تک ٹھہرے رہتے؟ الہ یوم یبعثون. اب اس کو پھر سمجھو، الہ یوم یبعثون دو مطلب لیے گئے. ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس یموت وجب کا میتن فی بطن الحوت، یہ آپ کے بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں موت آ جاتی، وجب کا میتن فی بطن الحوت، اور میت ہونے کی حالت میں رہ جاتے بطن حوت میں. اور اس پر اشکال ہے، اس کا مطلب ہے مچھلی کا پیٹ پھر قیامت تک اسی طرح رہتا اور حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کے اندر رہتے اور قیامت تک مچھلی بھی رہتی. تو کہتے ہیں اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، اس مچھلی کے وجود کو بھی اللہ محفوظ رکھ دے، قیامت تک کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ خامخواہ تکلف ہے. اصل بات ہے یہ بطور محاورہ کے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکل نہیں سکتے تھے. یہ ہمارا محاورہ بھی ہے کہ قیامت آ جائے گی، ہمارے اس سوال کا جواب نہیں آئے گا. یہ اللہ فرماتے قیامت آ جاتی، پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے نہ نکل سکتا، یعنی وہاں پر بہت ہو جاتے یا مچھلی بھی بہت ہو جاتی، جو بھی ہوتا یعنی بات زندہ سلامت نہ نکلتے. الہ یوم یبعثون فنبذناہ بالعراء، ہم مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے؟ غلط مرضی نہ دیا کرو، سبق چلنے دو. حضرت یونس کے بارے میں علماء کہتا ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ سے نکلا یہ واپس چلے گئے اپنی قوم کی طرف، تو قوم حضرت یونس سے دلیل مانگا. کیا کہا کہ ابھی تک ہم تو وہاں نہیں پہنچے، تیری برسی پہلے پہنچے. دلیل مانگا، بلا کیا. دیکھو فنبذناہ بالعراء، اور پھینک دیا ہم نے ان کو بالعراء، چٹیل میدان میں، کھلی جگہ پر. وہو سقیم، اور حضرت بیمار تھے. کیا مطلب بیمار کا؟ سقیم. بعض نے کہا کہ حضرت کا وجود نرم ہو گیا تھا. حکم یہی تھا مچھلی کے پیٹ میں رہے. کتنا عرصہ ٹھہرے؟ بعض نے کہا 40 دن، بعض نے کہا 3 دن. لیکن یہ ایسی کمپوٹیشن ہے اس کی تحدید کوئی نہیں. کتنا ٹھہرے لگتا ہے وہ جلدی واپس آ گئے اور زیادہ ٹھہرے نہیں. جنہوں نے مچھلی کے پیڑ کو بھی پتہ نہیں کمرہ بنا دیا ہے. تو ہوبا سکیم، اور ہوبا سکیم وہ کمزور ہو گئے تھے اس مچھلی کے پیڑ کی شدت کی وجہ سے، حدت کی وجہ سے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، مچھلی نے حضرت کو اگل دیا. اور سورہ انبیاء میں پڑھا ہے وہ سارا. أَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. اب حضرت کا وجود نرم ہو چکا تھا تو نرم وجود پہ مکھی بڑی جلدی آتی ہے. اللہ نے انتظام کر دیا، ادھر مچھلی نے پھینکا میدان میں، ادھر اللہ نے کدو کی بیل یا خربوزے والی بیل، کدو کی بیل، اس کو فوراً پیدا کر دیا. اور وہ کدو کی بیل اچھی خاصی بڑی بیل تھی. تو حضرت یونس علیہ السلام سیدھا اس بیل میں گئے. اس کے بعد اتنی بات قرآن نے بتائی. یقطین کس کو کہتے ہیں؟ بیل. بول پڑھو، بول پڑھو. بیلدار اور ول،
پنجابی والے اس کو کہتے ہیں بل، اللہ بل پیدا کیجیے، بیلدار، یعنی وہ درخت جس کا تنا نہ ہو، اپنے تنے پہ نہ کھڑا ہو، زمین پہ پھیلا ہوا ہو۔ یکدیر الجمہور علی انہ الخراؤ، اور کہے جمہور کہتے ہیں وہ کدو تھا، اور پتہ نہیں آگے کیا ہے، فائدہ تو ہوں ان الذباب لا یجتمع عندہ از مدارک، مشہور یہ ہے کہ وہ نقصان دہ مکھی، ویسے تو وہاں پر بھی مکھیاں ہوتی ہیں لیکن جو جسم کو کھانے والی مکھی ہے یہ کدو کی بیل میں نہیں جاتی۔ واللہ عالم، یہ سارے جو چیزیں قرآن سے بارو بار ہونا، اس میں کئی چیزیں کیلا کیلا آ جاتا ہے، تو ہم نے تو قرآن دیکھنا ہے، باقی اس آپ بیل کی چیکنگ نہیں کرنی کہ کتنے میٹر تھی اور کیا اونچی کتنی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں وہاں ہرنی پہنچ ہے، ہرنی، اور ہرنی نے حضرت یونس کو دودھ پلایا، پھر یہاں سے آگے وہ نکالا، تو ہرنی کا دودھ اگر کوئی پی لے نا بوڑھا، ہاں ہاں ہاں، وہ بالکل جوان ہو جائے گا۔ ہرنی کے دودھ کے فضائل شروع کر دی، اللہ نے وہاں ہرنی بھیج دی، بات کی قدرت سے تائید نہیں لیکن نقل کا ثبوت بھی کوئی نہیں، ایسی گپیں۔ ہاں بھائی، یقتین فارسلناہ الی، بھیجا ہم نے ان کو طرف 1,00,000 او یزیدون، یا اس سے بھی بڑے ہوئے تھے، زائد تھے، یہاں پر اشکال ہے، اور شک کے لیے آتا ہے کہ اللہ کو بھی گنتی میں شک تھا کہ 1,00,000 تھے یا لگ بھگ، یزیدون بڑے ہوئے تھے، 1,00,000 یا کچھ زائد۔ یہ ارسلناہ الی مئۃ، اشکال سمجھ تو نہیں آیا نا؟ اچھا نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آیا تو بتاؤ۔ جو اشکال آپ کو نہیں آتے ہمیں بھی بنانے کی ضرورت نہیں۔ او یزیدون، یاد رکھ لو یہاں پر اور تنبیہ کی یا ہے، اور تردید یا نہیں، یا اور شک نہیں، بلکہ تنبیہ کی یا۔ ہاں میری طرف توجہ کرو، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کثر کو گنتی میں ذکر نہیں کرتے، مثلا 110 روپے تھے نا، آپ سے کسی نے پوچھا کتنے ہیں تو اس کا 100 روپیہ تقریباً 100 روپیہ بنتا ہے۔ اب 100 روپے کثر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، کثر کو شمار نہیں کیا جاتا۔ آبادی 1,000 یا 50 70,000 اور 4 آدمی تھے تو بتاتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے، 70,000 آدمی ہیں۔ 1,24,000 انبیاء مشہور، تو جو روایت کے مطابق، لیکن کیا کہا جاتا ہے 1,25,000 انبیاء، تو کثر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کثر ہوتے ہیں چوتھائی، نصف، ثلثان، ان کے درمیان کے جو چیزیں ہیں ہند سے، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کثر کا اعتبار کرو تو 1,00,000، کثر کا اعتبار نہ کرو تو 1,00,000 سے، اور کثر کا اعتبار کرو تو پھر کچھ زائد سے، دونوں آپ کی مرضی ہے، کثر بلا کثر۔ یہ فآمنوا، بس وہ ایمان لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب واپس گئے نا تو قوم دیکھ چکی تھی اپنے حالات، اور رو پیٹ کر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر چکی تھی۔ اب انہوں نے بڑا استقبال کیا، اور اب انہیں قدر ہے حضرت یونس کے جانے اور آنے کی۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ، پوچھ میرا پیغمبر ان مکہ کے